الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ آج کا موضوع ہر انسان کی زندگی کا بنیادی موضوع ہے۔ بہت سے لوگ خود کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ناکام سمجھتے ہیں، دوسروں سے اپنا موازنہ کرتے رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی اصل قدر کیا ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی چال یہی ہے کہ وہ انسان کو اس کی اصل حیثیت بھلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور یقیناً ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی۔ ذرا غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے صرف امیر کو عزت دی یا صرف عالم کو عزت دی، بلکہ فرمایا بنی آدم کو عزت دی۔ یعنی اگر دنیا تمہاری قدر نہ کرے تب بھی تمہاری اصل عزت اللہ کے نزدیک ہے۔ انسان کی قیمت دنیا نہیں طے کرتی، اللہ طے کرتا ہے۔ آج دنیا انسان کی قیمت اس کے پیسے، اس کے گاڑی، اس کے گھر، اس کے لباس اور شہرت سے لگاتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک معیار کچھ اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تمہاری صورتوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اگر تمہارا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے تو تم اللہ کے نزدیک قیمتی ہو، چاہے دنیا تمہیں کچھ نہ سمجھے۔ اللہ نے تمہیں بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ قرآن اعلان کرتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ ہر انسان ایک مقصد کے لیے آیا ہے۔ کسی کو علم پھیلانا ہے، کسی کو والدین کی خدمت کرنی ہے، کسی کو دین کی دعوت دینی ہے، کسی کو انسانیت کی بھلائی کا ذریعہ بنانا ہے۔ جو شخص اپنا مقصد بھول جاتا ہے وہ اپنی اہمیت بھی بھول جاتا ہے۔ حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے انسان کی اصل عزت اللہ کی اطاعت میں ہے اور اصل ذلت اللہ کی نافرمانی میں ہے۔ اس لیے اگر بندہ اللہ کا ہو جائے تو دنیا کی بے رخی بھی اسے نہیں توڑ سکتی۔ جب امت اپنی نسبت اللہ سے مضبوط کر لیتی ہے تو وہ دنیا کی نگاہوں کی محتاج نہیں رہتی۔ آج بہت سے نوجوان کہتے ہیں میں کسی کام کا نہیں ہوں، میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں، میری زندگی بیکار ہے۔ یہ سوچ ایمان والے کی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں ایمان دیا، قرآن دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے تو یقین رکھو تمہاری زندگی کی بڑی قیمت ہے۔ بس اس قیمت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، اپنی اہمیت لوگوں سے مت پوچھو، اپنی قیمت سوشل میڈیا سے مت ناپو، اپنی عزت دنیا کی تعریف سے مت جوڑو۔ اپنی اہمیت اپنے رب سے پوچھو جس نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، اب اس عزت کی حفاظت ایمان، تقوی اور نیک اعمال سے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت عطا فرمائی ہے اور اسے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ انسان کی اصل پہچان کیا ہے۔ آج دنیا انسان کو اس کے لباس، مال، عہدے، شہرت اور سوشل میڈیا وغیرہ سے پہچانتی ہے، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی اصل پہچان صرف ایک ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ آیت انسان کی پوری زندگی کا منشور ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہماری اصل کامیابی دنیا کے معیار نہیں بلکہ اللہ کی بندگی ہے۔ بندگی انسان کو بلند کرتی ہے۔ شیطان نے بندگی کو چھوڑا تو وہ ملعون بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ بندہ بنایا۔ یہی اصول آج بھی ہے، جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے، جو اللہ سے دور ہو جاتا ہے دنیا کی عزت بھی اسے حقیقی سکون نہیں دے سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند فرما دیتا ہے۔ اصل عزت تقوی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے
جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یہاں نہ نسل کا ذکر ہے، نہ زبان کا ذکر ہے، نہ دولت کا، نہ شہرت کا۔ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار صرف تقوی ہے۔ جس دل میں اللہ کی عظمت آ جائے، دنیا کی عظمت خود بخود نکل جاتی ہے۔ بندے کی کامیابی عبادت، اخلاص اور سنت نبوی کی پیروی میں ہے، نہ کہ دنیاوی نمود و نمائش میں۔ امت کی حقیقی قوت اس کی اللہ سے وابستگی میں ہے۔ جب یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے تو امت عزت پاتی ہے، اور جب یہ کمزور ہوتا ہے تو ذلت آتی ہے۔ ایک اہم سوال: اگر کوئی شخص کروڑوں کا مالک ہو لیکن نماز نہ پڑھتا ہو، قرآن سے دور ہو، گناہوں میں مبتلا ہو، تو کیا وہ واقعی کامیاب ہے؟ اور اگر ایک غریب مسلمان تہجد گزار ہو، حلال کھاتا ہو، والدین کی خدمت کرتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، تو کیا وہ ناکام ہے؟ ہرگز نہیں۔ دنیا کی کامیابی وقتی ہے، لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، اپنی پہچان برانڈڈ کپڑوں سے مت بناؤ، اپنی پہچان مہنگے موبائل سے مت بناؤ، اپنی پہچان فالوورز سے مت بناؤ، بلکہ ایسی پہچان بناؤ کہ فرشتے تمہارا نام نیکوں کے ساتھ لکھیں اور اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ آج کا سبق یاد رکھو، اس بیان میں جو کہا جا رہا ہے، تمہیں اصل پہچان اللہ کا بندہ ہونا ہے، تمہاری اصل عزت تقوی میں ہے، تمہاری اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ اگر بندہ اپنے رب سے جڑ جائے تو دنیا کی محرومیاں بھی اسے نہیں توڑ سکتی، کیونکہ اس کے پاس وہ دولت ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایمان اور اللہ کا قرب وہ دولت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی تک بات ہوئی کہ اللہ نے انسان کو عزت دی، اس کی اصل پہچان اللہ کی بندگی ہے۔ اب ہم ایک نہایت اہم حقیقت پر گفتگو کریں گے، وہ یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی محرومی یہ نہیں کہ اس کے پاس مال کم ہو، بلکہ سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ وہ گناہوں کی وجہ سے اپنی قدر و قیمت کھو دے۔ گناہ انسان کی روشنی چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے اعمال یعنی گناہوں نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے تو دل سخت ہونے لگتا ہے، پھر نماز بوجھ محسوس ہوتی ہے، قرآن سے لذت ختم ہو جاتی ہے، دعا میں آنسو نہیں آتے، اور نیکی کی رغبت کمزور پڑ جاتی ہے۔ ہر گناہ پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر گناہ پر قائم رہے تو وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے اور سیاہی میں ڈھک جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا۔ شیطان کی سب سے بڑی کامیابی انسان سے پہلے بڑا گناہ نہیں کروانا نہیں ہے، بلکہ اس کی کامیابی اس میں ہے کہ چھوٹے گناہوں کو معمولی بنا دیتا ہے۔ وہ سامنے وہ کہتا ہے: ابھی عمر ہی کیا ہے، بعد میں توبہ کر لینا، سب لوگ یہی کر رہے ہیں، ایک بار سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن یہی چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ گناہ صرف آخرت نہیں، دنیا بھی خراب کرتے ہیں۔ گناہ کی نحوست صرف آخرت میں نہیں ہوتی، دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ دل بے چین رہتا ہے، عبادت میں لذت ختم ہو جاتی ہے، اور زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ فضائل اعمال میں بارہا اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ نیکی دل کو زندہ کرتی ہے اور گناہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے خصوصی نصیحت ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، آج موبائل کی ایک اسکرین، ایک غلط ویڈیو، ایک حرام تعلق، ایک جھوٹ، ایک غیبت، ایک بے حیائی، یہ سب معمولی نہیں ہیں۔ ہر گناہ تمہارے دل سے اللہ کا نور کم کرتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ سے یہ سوال کرو: کیا یہ کام اللہ کو پسند ہے؟ اگر آج میری موت آ جائے تو کیا میں اسی حالت میں اللہ سے ملنا چاہوں گا؟ یہ سوال انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر کسی سے گناہ ہو گیا ہے تو مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ کہہ دیجئے: اے میرے بندو،
جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ آیت ہر گنہگار کے لیے امید کا پیغام ہے۔ میرے عزیزو، اپنی اہمیت کو سمجھنے کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں میں ضائع نہ کریں۔ یاد رکھیں، گناہ انسان کی عزت چھین لیتا ہے، توبہ انسان کو دوبارہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ جو شخص ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے وہ اللہ کے فضل سے اصلاح کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا دور ایک عجیب دور ہے۔ لوگ اپنی خوشی دوسروں کی تعریف میں تلاش کرتے ہیں، اپنی قیمت لوگوں کی رائے سے لگاتے ہیں اور اپنی عزت سوشل میڈیا کے لائکس، ویوز اور فالوورز سے ناپتے ہیں۔ لیکن ایک مومن کی شان یہ نہیں ہوتی۔ مومن کی نگاہ ہمیشہ اس بات پر ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس بندے کو اللہ کی رضا مل گئی اسے دنیا کی تعریف کی ضرورت نہیں رہتی، اور جس سے اللہ ناراض ہو گیا دنیا کی ساری تعریفیں بھی اسے کامیاب نہیں بنا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل معیار بتایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری شکلوں اور جسموں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے اعمال کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ آج لوگ چہرہ دیکھتے ہیں، اللہ دل دیکھتا ہے۔ لوگ لباس دیکھتے ہیں، اللہ اخلاص دیکھتا ہے۔ لوگ شہرت دیکھتے ہیں اور اللہ تقوی دیکھتا ہے۔ لوگوں کی خوشنودی یا اللہ کی خوشنودی، یہ فیصلہ آپ خود کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی ناراضگی برداشت کی، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے۔ اور جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ہماری زندگی کا اصول ہے۔ اگر کبھی حق بات کہنے میں لوگ ناراض ہو جائیں لیکن اللہ راضی ہو تو یہی کامیابی ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ بندہ لوگوں کی نظر سے زیادہ اللہ کی نظر کی فکر کرنے لگے۔ جب انسان اپنی نسبت اللہ سے مضبوط کرتا ہے تو مخلوق کی تعریف اور مذمت دونوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہی حقیقی آزادی ہے۔ نوجوانوں کے نام ایک پیغام ہے کہ میرے نوجوان بھائیوں، اگر تم نماز پڑھتے ہو اور کچھ لوگ تمہیں پرانے خیالات والا کہتے ہیں تو غم نہ کرو۔ اگر تم حلال کماتے ہو اور لوگ تمہیں سادہ سمجھتے ہیں تو افسوس نہ کرو۔ اگر تم گناہوں سے بچتے ہو اور لوگ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں تو یاد رکھو، اللہ کی نظر میں عزت لوگوں کی ہنسی سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت بلال کی مثال دیکھیں۔ حضرت بلال غلام تھے لیکن ایمان نے انہیں ایسا بلند مقام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کے قدموں کی آواز سنی۔ دنیا نے انہیں غلام کہا مگر اللہ نے انہیں عزت دی۔ اس سے معلوم ہوا انسان کی قیمت اس کے حالات سے نہیں بلکہ اس کے ایمان اور عمل سے ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، آج سے اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لو، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو نہیں۔ مجھے اخلاص پیدا کرنا ہے، دکھاوا نہیں۔ مجھے تقوی حاصل کرنا ہے، شہرت نہیں۔ جس دن یہ سوچ دل میں آ جائے گی اسی دن دل کو سکون مل جائے گا، کیونکہ وہ اپنے رب کی رضا کے لیے جینے لگے گا۔ میرے محترم دوستو اور نوجوانوں، آج کے بیان میں ہم ایک ایسی نعمت کا تذکرہ کریں گے اب جس کی قدر شاید ہم نے کبھی صحیح معنوں میں نہیں کی۔ انسان کی سب سے بڑی اہمیت یہ نہیں کہ وہ کسی بڑے خاندان میں پیدا ہوا ہو، بلکہ اس کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ اللہ نے اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں کسی اور زمانے میں پیدا کرتا، کسی اور قوم میں پیدا کرتا یا ایمان کی دولت ہی نہ دیتا، مگر اس نے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمایا۔ یہ اللہ کا عظیم فضل ہے۔ امت محمدیہ بہترین امت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ فضیلت
کسی نسل یا قوم کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایمان، عمل صالح اور دین کی دعوت کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اس قدر فکر مند تھے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول تشریف لائے، تمہاری تکلیف ان پر بہت گراں گزرتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کے بڑے حریص ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے بہت مہربان ہیں۔ ذرا سوچو، جس نبی نے اپنی پوری زندگی امت کی ہدایت کے لیے گزار دی، کیا ہم اس کی سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں؟ ہماری اہمیت ہماری نسبت سے ہے، ہماری اہمیت ہماری نسبت سے ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عظیم بادشاہ کا قریبی ہو تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، تو پھر سوچو ہماری نسبت کس سے ہے؟ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ نسبت ہی ہماری سب سے بڑی عزت ہے۔ اس نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ نماز سنت کے مطابق ہو، معاملات شریعت کے مطابق ہو، اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسے ہوں، زندگی کا ہر شعبہ سنت کے رنگ میں رنگا ہوا ہو۔ سنت کی پیروی ہی امت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ امت کی عزت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مضبوط رہتا ہے۔ جو شخص سنت کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دین اور دنیا دونوں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ایک لمحہ فکر کریں میرے بھائیوں، اگر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں میں نے تمہیں قرآن دیا، سنت دی، تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ یہ سوال ہر مسلمان کو روزانہ اپنے دل سے پوچھنا چاہیے۔ آج ہی یہ عہد کریں، 5 نمازیں وقت پر ادا کریں گے، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، سنتوں کو اپنی زندگی میں زندہ کریں گے، اخلاق، معاملات، عبادات میں رسول اللہ کی پیروی کریں گے، اپنی اولاد اور گھر والوں کو بھی دین کی تعلیم دیں گے۔ میرے عزیزو، اپنی اہمیت کو پہچاننا ہے تو یاد رکھو تم کسی عام امت کا حصہ نہیں بلکہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ یہ نسبت بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور بہت بڑی عزت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، گناہوں سے بچنے کی تعلیم دی، اللہ کی رضا کو اصل مقصد بتایا اور امت محمدیہ کی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اس بیان میں ایک ایسی نعمت کی بھی ذکر کیا جائے گا جسے اکثر لوگ ضائع کر دیتے ہیں، اور وہ ہے وقت اور صلاحیت۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور عطا کی ہے۔ کسی کو علم، کسی کو زبان، کسی کو ذہانت، کسی کو خدمت کا جذبہ، کسی کو دعوت کی صلاحیت اور کسی کو مال عطا فرمایا۔ سوال یہ نہیں کہ اللہ نے کیا دیا، سوال یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کس کام میں لگایا۔ وقت اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے اگر لوگ صرف سورہ عصر پر غور کر لیتے تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی تھی، کیونکہ اس صورت میں بتایا گیا جو وقت کو ایمان، نیک عمل، حق کی دعوت اور صبر میں صرف نہیں کرتا وہ خسارے میں ہے۔ قیامت کے دن وقت کا حساب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے اس کی عمر کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے کہ اسے کس کام میں گزارا، اور اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس سے کہاں صرف کیا۔ یہ حدیث نوجوانوں کے لیے خاص طور پر ایک بیداری کا پیغام ہے۔ آج کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آج گھنٹوں موبائل، فضول ویڈیوز، بے مقصد گفتگو اور سوشل میڈیا پر گزارے جا رہے ہیں، جبکہ قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں، نماز میں خشوع کے لیے وقت نہیں، والدین کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وقت نہیں، علم دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں۔ یہی شیطان کی کامیابی ہے کہ وہ انسان کو مصروف رکھتا ہے مگر مفید کاموں سے دور کر دیتا ہے۔ اپنی پوری زندگی
علم، تدریس، تصنیف، عبادات میں گزارا کرتے تھے اکابر دیوبند۔ ان کی زندگی اس بات کی مثال ہے کہ وقت کی قدر کرنے والا انسان دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ حضرت تھانوی اپنے اوقات کی حفاظت اس قدر کرتے تھے کہ ہر لمحہ کسی نہ کسی دینی یا اصلاحی کام میں صرف ہوتا تھا۔ اسی اخلاص اور نظم نے ان کی زندگی کو امت کے لیے سرمایہ بنا دیا۔ اپنی صلاحیت کو پہچانو میرے بھائیو، یہ مت کہو میں کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ یہ سوچو اگر تم قرآن پڑھ سکتے ہو تو کسی کو قرآن سکھاؤ، اگر علم حاصل کر رہے ہو تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ، اگر اچھے اخلاق ہیں تو لوگوں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنو، اگر مال ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اگر زبان اچھی ہے تو حق بات کہو، دل جوڑو، دین کی دعوت دو۔ ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی نعمت ہے اور ہر نعمت کی جواب دہی ہے۔ میرے عزیزو، اپنی اہمیت کو سمجھنے کا ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ اپنے وقت اور صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں۔ یاد رکھیں، گزارا ہوا وقت واپس نہیں آتا، ضائع کی ہوئی جوانی واپس نہیں آتی، کھوئے ہوئے مواقع ہمیشہ نہیں ملتے۔ آج ہی عہد کریں کہ ہر دن کا کچھ وقت قرآن کے لیے ہوگا، ہر دن کا کچھ وقت علم دین کے لیے ہوگا، ہر دن کا کچھ وقت والدین، اہل خانہ اور نیک اعمال کے لیے ہوں گے، اور ہر دن ہم یہ سوچ کر گزاریں گے کہ اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں اپنے وقت کے استعمال پر مطمئن ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت دی، ہماری اصل پہچان اللہ کی بندگی ہے۔ گناہ انسان کی اصل قیمت کو کم کر دیتے ہیں، اللہ کی رضا ہی اصل کامیابی ہے۔ امت محمدیہ ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ وقت اور صلاحیت اللہ کی امانت ہے۔ مومن دوسروں کے لیے رحمت اور خیر کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اب اس آخری بیان میں ہم صرف ایک فیصلہ کن سوال کرتے ہیں، اگر آج اللہ ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر دے تو کیا ہم اپنی زندگی سے مطمئن ہوں گے؟ زندگی بہت مختصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو امتحان گاہ ہے۔ ایک دن آئے گا جب نہ مال ساتھ ہوگا، نہ شہرت، نہ دوست، نہ خاندان، صرف اعمال ساتھ ہوں گے۔ قیامت کا سب سے بڑا سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اس دن انسان اپنی پوری زندگی کو دیکھے گا، ہر نماز، ہر گناہ، ہر آنسو، ہر توبہ، ہر نیکی، سب کچھ سامنے ہوگا۔ ابھی بھی وقت ہے میرے بھائیوں، اگر ہم نے نمازیں چھوڑ دی تھیں آج سے شروع کرو، اگر قرآن سے دور تھے آج قرآن کو اپنا ساتھی بنا لو، اگر والدین کو تکلیف دی آج ان سے معافی مانگ لو، اگر کسی کا حق مارا آج واپس کر دو، اگر گناہوں میں زندگی گزری آج سچی توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہر رات سونے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرو کہ آج اللہ کو راضی کیا یا ناراض۔ یہی محاسبہ انسان کی اصلاح کا راستہ ہے۔ امت کا مستقبل اس وقت روشن ہوگا جب ہر مسلمان اپنی اصلاح کو اپنی پہلی ذمہ داری سمجھے گا۔ آخری پیغام یہی ہے میرے عزیزو، اپنی اہمیت کو سمجھو۔ تم کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہو، تم اللہ کی ایک حکمت کے تحت پیدا کیے گئے ہو۔ تمہیں ایمان دیا گیا ہے، قرآن دیا گیا ہے، رسول اللہ کی امت میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تم سے خیر کا کام لینا چاہتا ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی کو گناہوں میں ضائع مت کرو، اپنے وقت کو بے مقصد مت گواؤ، اپنے دل کو اللہ سے جوڑو، اپنی زبان کو ذکر سے آباد کرو، اپنی آنکھوں کو حرام سے بچاؤ، اپنے قدم مسجد کی طرف بڑھاؤ، اور ایسی زندگی گزارو کہ جب موت آئے تو فرشتے کہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت سے روشن فرما،
ہمیں اپنی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اخلاص، تقوی، استقامت اور سنت نبوی پر چلنے کی سعادت نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے والدین، اساتذہ اور تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما، اور قیامت کے دن رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔